بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد خلد آدم ولا فخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین، مسجد کے بانیان اور مسجد کی تعمیر پر قاری محمد اسلم چلوٹی صاحب تفصیل سے آپ کے سامنے بات کر چکے ہیں. جن لوگوں نے تھوڑا یا زیادہ حصہ ڈالا ہے اللہ پروردگار عالم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں، زیادہ وقت میں نے نہیں دینا. روٹی بھی آپ نے کھانی ہے اور میں نے بھی، اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے. آپ کی تشریف لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کا موضوع اور عنوان گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج. اس معراج کے دو حصے ہیں. بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے اللہ کی راستہ. دو حصے. بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو معراج نہیں کہتے، اس کو اسراء، عربی زبان میں اسراء، اور اسراء زمینی سفر کا اور جو آسمانی سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. وہ بیت المقدس سے آگے. معراج کے متعلق کتابیں بھری پڑی، تفسیروں کو دیکھیں تو نقطے ہی نقطے. دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوا. ایک سوال یہ ہے، آپ کو معراج کیوں ہوا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رات کو کیوں ہوا. تو معراج کیوں ہوا، محدثین مفسرین نے اس کے 18 جواب. رات کو کیوں ہوا 20 سے بھی بڑھا دیا. تفسیر بحر درر معراج کیوں ہوا، معراج کیوں ہوا، اس پر بحث کرتے کرتے علامہ مولا معین کاشفی فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان کے فرشتوں کے درمیان کچھ بحث مباحثہ ہو گیا، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے درمیان کچھ بحث مباحثہ ہوا، سوال جواب. تو فرشتوں نے فرشتوں پر کوئی سوال کیے جن کے جواب ملائکہ کو نہ آئے، تو ملائکہ نے وہی سوال اللہ کے سامنے پیش کر دیے. اللہ نے فرمایا میں جواب نہیں دوں گا، میرا کملی والا آ کر. ایک وجہ. اور دوسری وجہ یہ بیان کی، زمین و آسمان کا مناظرہ ہوا. زمین اپنے فضائل بیان کرتی ہے، آسمان اپنے فضائل بیان کرتا ہے. تو فضائل کے دلائل دونوں نے بیان کر دیے. زمین نے اپنے، آسمان نے اپنے، دونوں کا مباحثہ اور مناظرہ جاری رہا. آخر کے اندر زمین نے ایک ایسا سوال کیا، آسمان عالم گمنامی میں ڈوب گیا اور آسمان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. زمین نے اپنی فضیلت میں ایک دلیل پیش کی، وہ یہ تھی
کہ میرے اوپر ایک ہستی ہے. زمین نے کہا میرے اوپر ایک ہستی ہے جس کے قدم بوسی، جن کی قدم بوسی کا شرف صرف مجھے حاصل ہے، تجھے نہیں ہے. اس ہستی کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یقیناً اس فضیلت اور اس دلیل کا جواب آسمان کے پاس کوئی نہیں تھا، تو آسمان نے آگے سے التجا کی، مولا جس ہستی کے قدم چومنے پر زمین فخر کر رہی ہے، مولا ایک مرتبہ اس کو آسمان پر بھی جانا چاہتا. تو اللہ پاک نے آسمان کی دعا کو قبول کیا اور آقا علیہ السلام کو آسمان پر بٹھایا. ایک وجہ یہ بیان کی، لیکن میں عام طور پر بیان کرتا ہوں وہ وجہ جو قرآن نے بیان کی، وہ وجہ بیان کرتا ہوں جو قرآن نے بیان کی ہے. فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ تو سورۃ اسراء میں آیا، سورۃ بنی اسرائیل میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا. یاد رکھو چھوٹے کو بڑی نشانیاں دکھلائی جاتی ہیں، بڑے کو چھوٹی نشانیاں نہیں دکھلائی جاتی. تو یہاں ایک عالم نے بڑا خوبصورت جواب لکھا ہے. انہوں نے فرمایا جب اللہ رب العزت نے ساری نشانیاں اپنے حبیب کو دکھلا دی، پھر آخر میں اللہ نے فرمایا حبیب سارا کچھ تم نے دیکھ لیا، اب تو اپنے آپ کو دیکھ. سارا کچھ تم نے دیکھ لیا، اب تو اپنے آپ کو دیکھ کہ یہ سارا کچھ جو آپ نے دیکھا سوا تیرے کسی نے نہیں دیکھا، سوا تیرے کسی نے نہیں دیکھا. اس واسطے ان تمام نشانیوں کو دیکھ کے پھر اپنے آپ کو دیکھا. بڑا چھوٹے کو بلائے، بڑا چھوٹے کو بلائے تو اس کے اعزاز کے 3 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کو پیغام بھیجے کہ آ جاؤ. بڑا چھوٹے کو پیغام بھیجے کہ آ جا. اس سے بڑھ کر احساس یہ ہوگا سواری بھیجے. بڑا چھوٹے کو بلائے، پیغام بھی بھیجے اور ساتھ سواری بھی. یہ اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر احساس یہ ہے پیغام بھی بھیجے، بلائے، سواری بھی بھیجے اور ساتھ اپنا نمائندہ بھی بھیج دے. ساتھ اپنا نمائندہ بھی بھیج دے. اللہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو صرف پیغام نہیں بھیجا، سواری بھیجی. ایسی سواری جس پر پہلے کوئی سوار ہوا ہی نہیں تھا. سواری بھیجی اور سواری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا وہ نمائندہ بھیجا جو تمام نوریوں کا سردار ہے. تو حضور علیہ السلام کے اعزاز میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. حضور کریم علیہ السلام آرام پذیر ہے. 2 حدیثیں ہیں ام ہانی کے گھر میں یا حتیم کعبہ میں، جیسے بھی ہے جبریل امین آ گئے، سواری آ گئی. مشکاہ شریف کے اندر حدیث آتی ہے، واقعہ لمبا ہے، میں درمیان سے کچھ باتیں لوں. جبریل امین آ گئے، سواری کھڑی کر دی، کانپنے لگی. جبریل آگے عرض کرتے ہیں براق تجھے پتا ہے تیرے اوپر سوار ہونے والا ہے کون؟ تھم گئی. نبی پاک علیہ السلام جس طرح پہاڑ پر احد پہاڑ حضور کو دیکھ کے تھرا جاتا ہے، حدیث کے متعدد کتابوں میں واقعہ پہاڑ کانپتا ہے. فرقص برجلہ فقال احد اثبت احد. حضور علیہ السلام نے پیر کی ٹھوکر ماری اور فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جا. تجھے پتا ہے فإنما علیک نبی. احد سے حضور خطاب فرمایا فإنما علیک نبی وصدیق وشہید. تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید. اس واسطے جہاں تم نے میرا ادب کرنا ہے وہاں صدیق کا بھی ادب کر. اللہ پہاڑ سے فرما رہے جہاں تم نے میرا ادب کرنا ہے وہاں صدیق کا بھی ادب کر، اور جہاں صدیق کا ادب کرنا ہے وہاں 2 شہیدوں کا بھی ادب کر.
وہاں پہاڑ تھما، یہاں براق رکی، آقا علیہ السلام سوار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری حد نظر جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں تک براق کا قدم تھا۔ اتنی تیز رفتار سواری، ایک مقام آ گیا، ایک مقام آ گیا، اس مقام پر نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 پر حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام سے حکم ہوا، اتری، حضور اتر گئے، صلی رکعت ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، حضور نے پڑھ لی۔ جب 2 رکعت نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی تو اب پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب یہ بیت اللحم ہے، بیت اللحم کا معنی ہوتا ہے گوشت کا گھر۔ حضور نے پوچھا بیت اللحم کون سی جگہ؟ فرمایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی نشانی تھی۔ تو میں کبھی بیان کرتا ہوں جمعے کے اندر، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کے مولد پاک میں چلے گئے جہاں حضور پیدا ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نجدی حکومت ابھی تازی آئی تھی اور حضور علیہ السلام کے نشانات کو مٹا رہے تھے۔ اس وقت علامہ انور شاہ صاحب پہنچے، علماء کا ایک پورا وفد ہے اور حضور کے مولد پاک جہاں حضور پیدا ہوئے تھے وہ مقام اب بھی کھڑا ہے۔ اندر چلے گئے، جب اندر گئے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، علامہ بجنوری نے یہ بات لکھی ہے مفروضات کے اندر، فرمایا علامہ انور شاہ نے اپنا سینہ جا کر اس مقام کے اندر زمین کے ساتھ لگا۔ توجہ، کافی دیر کے بعد اٹھے، علماء نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا برکت حاصل کر رہا تھا۔ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، میں برکت حاصل کر رہا تھا۔ حضرت حضور علیہ السلام کی برکت اب باقی ہے تو علامہ انور شاہ نے دلیل دی، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے ان کی امی ان کو اٹھا کر لے گئی تھی اسی وقت، تو برکت قیامت تک باقی تھی، تبھی تو حضور کو نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ حضور علیہ السلام سے حکم ہوا صلی رکعت ہے، 2 رکعت نماز پڑھے، حضور نے پڑھ لی۔ بیت اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، وہاں حضور علیہ السلام سے نماز کیوں پڑھوائی گئی؟ اس واسطے کہ وہاں برکت ہے، اور جس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو امی اٹھا کر لے جائے، برکت باقی ہے، اور جس مقام پر میرا کملی والا پیدا ہو اور پھر 26 سال اس مقام کے اندر گزار دے، علامہ صاحب فرماتے ہیں برکت قیامت تک برکت قیامت تک باقی ہے۔ علامہ انور شاہ رحمہ اللہ دلیل کیا ایک بات کرتا جاؤں، جب کوئی پیدا ہونے والا کہیں پیدا ہوتا ہے تو یا برکت چھوڑ جاتا ہے یا برکت لے جاتا ہے، یا برکت چھوڑ جاتا ہے یا برکت لے جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے برکت چھوڑ گئے، عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے برکت چھوڑ گئے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے وہاں برکت چھوڑ گئے۔ یہ دونوں پیدا ہوئے تو برکت چھوڑ گئے۔ شاہ ولی اللہ مقدس نے لکھا جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کعبے میں پیدا ہوئے تو برکت چھوڑ نہیں گئے، برکت لے گئے۔ تو پیدا ہونے والا کبھی برکت چھوڑ جاتا ہے اور کوئی پیدا ہونے والا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے برکت لے جاتا ہے، تو علی مرتضیٰ برکت لے گئے، فرمایا برکت لے گئے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے تو اس کا جواب دیتا ہوں، یہ سوالات ہی میں حل کرتا رہتا ہوں کہ چھوٹا بڑے سے برکت لے سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہمیشہ چھوٹا بڑے سے برکت لے، بڑا چھوٹے سے برکت لے۔ عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں، میرا آقا بڑا ہے، تو آقا علیہ السلام مولد عیسیٰ سے برکت لے رہے ہیں۔ سوال ہے تو اللہ پاک نے جواب میرے ذہن کے اندر ڈال دیا کہ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بڑا چھوٹے سے برکت لے لیتا ہے۔ اس کی مثال یعقوب علیہ السلام بڑے ہیں یا یوسف علیہ
پیش کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, آگے جاتے ہیں. مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 کے اوپر حدیث آ رہی ہے. یہ عربی کی مسلم شریف, اردو والی نہیں, اردو کا صفحہ کوئی اور ہوگا, عربی کی مسلم کی میں بات کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت موسیٰ, حضور نے فرمایا رأیت موسیٰ لیلۃ الاسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ. میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے نہیں, ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا. اس سرخ ٹیلے کے ساتھ جناب موسیٰ کی قبر تھی. جناب موسیٰ کو میں نے قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے خود دیکھا. مسئلہ حل ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. منکرین حیات نے قبر کا انکار کر دیا تھا کہ اس جہان میں قبر ہی کوئی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا, موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا. تو جب حیات النبی کی دلیل میں یہ بیان کیا کرتا ہوں تو آگے سے فوراً جواب آتا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ تھا. میں نے سرگودا میں تقریر کی, اس سے آگے شاہپور میں بیان کیا. تو بیان کے بعد ایک آدمی مجھے کہتا ہے یہ تو معجزہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا, کان کھول کے بات سنو. ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا اور ایک ہے نبوت کا دیکھ لینا. موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا یہ حضور کا معجزہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا آقا علیہ السلام کا معجزہ. باہر کھڑے ہو کر قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نبی کو دیکھ لینا یہ میرے نبی. دو باتیں الگ الگ ہیں. اب حضور علیہ السلام مکے میں کھڑے, لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ بیت المقدس کے شتیر کتنے, دروازے کتنے, کھڑکیاں کتنی ہیں. حضور علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ میں گننے تو نہیں گیا تھا, نہ گن کے اب میں آپ کی مسجد میں آیا ہوں, اگر توجہ نہ کی جائے تو کھڑکیاں کتنی ہیں, اور جس نے بنائی ہے شاید اس کو بھی پتا نہیں. کبھی ایسا بھی ہوگا وہ بھی گننے کے بعد ہی بتا سکے کہ کتنے دروازے اور کتنی کھڑکیاں. حضور پریشان کھڑے. اللہ پروردگار عالم نے فرمایا, تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھی, فرمایا میرے حبیب پہلے آپ گئے تھے, اب آپ ادھر مکے میں رہے, میں بیت المقدس اٹھا کر آپ کے سامنے رکھا. دیکھتے جاؤ, گنتے جاؤ, ان کو بتاتے گنتے جاؤ اور ان کو بتاتے جاؤ. اللہ تو بیت المقدس کا وجود, میں معجزہ سمجھا رہا ہوں, بیت المقدس کا وجود یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ مکے میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کو دیکھ لینا. مکے میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کو دیکھ لینا یہ حضور کا معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قبر کے اندر نماز پڑھنا, بات یاد رکھیں, موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا یہ حضور کا معجزہ نہیں. باہر سے اندر ان کو دیکھ لینا یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے. اب دیکھ لو لفظ آ رہے ہیں 3. رأیت موسیٰ واہوا کا لفظ ہے, واہوا آگے قائم آگے یصلی, واہوا قائم یصلی فی قبرہ, یہ 3 لفظ آ رہے ہیں. اور یہی ترکیب ساری کی ساری قرآن پاک میں موجود ہے. زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب, وہو قائم یصلی فی المحراب. جہاں پہلے واہوا ہو, پھر قائم ہو, پھر یصلی ہو, یہ ترکیب جہاں ہو وہاں محض نبی کی روح نہیں ہوتی, نہ عالم رسال ہوتا ہے, بلکہ وہاں خود آپ نبی ہوتا ہے. تو جہاں زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں وہاں آ گیا وہو قائم یصلی فی المحراب. جہاں جناب موسیٰ نماز پڑھنے والے ہیں وہاں آ گیا وہو قائم یصلی فی قبرہ, قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. جب بندہ نماز قبر کے اندر جب قبر بنائی جاتی ہے مردہ کو دفن کرنے کے لیے تو کھڑے ہونے کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ تو میں جواب دیا کرتا ہوں کہ ہر مردہ جو نیک ہو, حضور نے فرمایا اس کی قبر تا حد نظر کھل جائے. جب اس کی قبر تا حد نظر کھلتی ہے تو بتاؤ پیغمبر کی قبر کتنی کھلتی ہے, نبوت کی کتنی کھلتی ہوگی. آقا علیہ السلام نے دیکھا, آگے تشریف لے گئے, بیت المقدس پہنچے, سارے نبی آ گئے. مسئلہ حل کر رہا ہوں, اتنے نبی آ گئے بھائی, سارے کے کچھ رہ نہیں گیا. مسلم شریف جلد
نمبر ہے باب الایمان، باب الاشراق کے اندر حدیث آ رہی، حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے نبی اللہ نے اٹھا کر میرے لیے کھڑے کر دیے، رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، میں نے اپنے آپ کو انبیاء کے اندر دیکھا، میں کھڑا ہوں، میرے ارد گرد سارے نبی ہیں، مسئلہ حل کر رہا ہوں ختم نبوت کا۔ اس رات سارے نبی وہاں تھے بھائی، میں کہہ دوں کہ جو اس رات وہاں تھے وہی نبی تھے، جو اس رات وہاں نہیں تھا وہ نبی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو اس رات لیلۃ الاشراق کے اندر بیت المقدس کے اندر جو پہنچا وہی نبی تھا، جو اس رات وہاں نہیں پہنچا وہ نبی آدم تھے، نوح تھے، ابراہیم تھے، اسماعیل تھے، یعقوب تھے، اسحاق تھے، یوسف تھے، یحییٰ تھے، زکریا تھے، عیسیٰ تھے، موسیٰ تھے، داؤد تھے، سارے نبی تھے، مرزا نہیں تھا، مرزا نہیں تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جو اس رات وہاں تھا وہی نبی ہے، جو اس رات نہیں تھا وہ نبی نہیں ہے۔ مرزا تو پیدا ہی نہیں ہوا، مرزا تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو وہاں بھی نہیں تھا، جب وہاں نہیں تھا تو نبی بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، جبریل نے انگلی کے ساتھ ایک پتھر کو سوراخ کیا، براق کو وہاں باندھ دیا، اذان کہی گئی، جبریل نے اذان کہی۔ اللہ جانتا ہے، کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، علماء سے پوچھیں، اذان وہی ہے جو آج ہماری مساجد میں ہو رہی ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ کا جبریل امین نے یہی اذان کہی، حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب کے اندر یہی اذان دیکھی، حضرت صدیق اکبر نے یہی اذان دیکھی، حضرت فاروق اعظم نے یہی اذان دیکھی، جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اس کو بٹھا دو، اللہ اکبر سے شروع ہوئی اور لا الہ الا اللہ پر جا کر اذان ختم ہو گئی، یہی اذان کہاں کہی گئی؟ اذان کے بعد جماعت ہے۔ تفسیر روح المعانی پہلی رکعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا، اور دوسری کے اندر قل ھو اللہ احد، یعنی دوسری کے اندر سورۃ اخلاص، حضور نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ تو میں پوچھتا ہوں، انبیاء نماز پڑھنے کے لیے آئے، حضور عالم دنیا کے اندر، سارے نبی عالم برزخ کے اندر، عالم برزخ والے عالم دنیا کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس کے اندر انبیاء کو لایا گیا نماز کے لیے تاکہ حضور امام القبلتین بن جائے، بیت اللہ کے امام تو ہوں گے ہی صحیح، بیت المقدس کے بھی امام بن جائے تاکہ حضور امام الانبیاء بن جائے۔ انبیاء نے صفیں بنائی، انبیاء نے صفیں بنائی، تو تمام انبیاء نے ننگے سر نماز پڑھی یا سر پر کپڑا کر کے؟ مشکات جلد نمبر 2 باب اللباس کے اندر حدیث آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالامائم، سر پر کپڑے رکھو، سر پر امامے رکھو، فإنھا سیماء الملائکہ، یہ تو فرشتوں کی علامت ہے، اپنے سروں کو ڈھانپ کے رکھنا یہ ملائکہ کی علامت ہے۔ معلومات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر بھی امامہ تھا، کپڑا تھا، اور پچھلوں کے سر پر بھی امامہ تھا، کپڑا تھا۔ انبیاء میں سے کوئی بھی ننگے سر، انبیاء میں سے کوئی بھی ننگے سر چنیوٹ کی ایک تقریب کے اندر میں نے کہا انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے یہ بتاؤ انبیاء نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی؟ تو ایک شخص کہتا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھی، میں نے کہا دلیل، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی انبیاء نے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی؟ ایک نے کہا ہاتھ باندھ کے، میں نے کہا دلیل، کہتا پتہ نہیں، میں نے کہا میں بتاتا ہوں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، اگر باندھ کے پڑھی تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھے یا سینے پر ہاتھ باندھے یا ایک شکو پر ہاتھ باندھے یا سر پہ ہاتھ باندھے، کہاں باندھے؟ سنن دارمی دار قطنی کے اندر حدیث آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 سنتیں تمام انبیاء میں مشترک چل رہی ہیں، 3 سنتیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء میں مشترک چلی آ رہی ہیں، ان میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ سحری کو دیر کے ساتھ کھانا۔ رمضان شریف میں روزے کی سحری کس طرح کھانا بھائی؟ یہ نہیں کہ ادھر سے اعلان ہو جائے کہ حضرات کھانا پینا بند کر دو اور تم لگے رہو،
وقت کے اندر، لیکن آخری وقت کے اندر۔ اس کے لیے مطلب نہیں کہ وقت کے بعد بھی کھاؤ، اگر وقت کے بعد ادھر اعلان ہو جائے حضرات کھانا پینا بند کر دو، شریعت کہتی ہے جو تمہارے منہ کے اندر لقمہ ہے جس کو چبا رہے ہو اگر اندر لے گئے تو روزہ نہیں ہوگا۔ منہ کے اندر جو لقمہ چبا رہے ہو، ادھر وقت ہو جائے، اعلان ہو جائے، وقت ہو جائے تو جو منہ میں لقمہ ہے اس کو نکال کر باہر پھینک دو، ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔ وقت کے اندر دیر کے ساتھ تاخیر السحور وتعجیل الافطار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افطاری کے اندر جلدی کرنا، افطاری کے اندر جلدی دا یہ معنی نہیں کہ سورج کا اتنا کنارہ باہر ہو گئے اللہ ہو ایک کالا ٹبر بھی ہے، بہت ہے کالا، روز لوگوں کے روزے خراب کر سکتے۔ اس وقت کی عرض کر رہا ہوں وقت ہو جائے، اب وقت کے بعد پھر مزید کسی چیز کے انتظار کریں، روزہ افطار کریں۔ کتنی سنتیں بتا چکا ہوں بھائی، تاخیر السحور صحیح دیر سے کھانا، تاجیل الافطار سنن دارقطنی کے اندر حدیث آ رہی ہے، اور روزہ جلدی افطار کرنا وقت ہونے کے بعد، یہ تمام انبیاء کی مشترک سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تیسرا والکف علی الکف، والکف علی الکف، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے والکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا تمام انبیاء حوالے کرنا ذمہ دار ہوں، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ باندھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء نے ہاتھ باندھ کے نماز ادا کی، ہاتھ چھوڑ کے ادا نہیں کی، اور ہاتھ باندھے اور ناف کے نیچے مسئلہ حل ہو گیا۔ انبیاء آئے، زندہ تھے، آئے، مردے نمازیں نہیں پڑھا کرتے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، بولو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ کتاب القراءت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 7 پر حدیث آ رہی، اس کی ایک ہی چیز، صفحہ 7 پر حدیث آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ وہ سورت ہے نہ اس جیسی سورت تورات میں آئی نہ انجیل میں آئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلی کتابوں کے اندر یہ سورت نہیں آئی، سورت فاتحہ۔ تو میں پوچھتا ہوں جب فاتحہ پہلی کتابوں میں نہیں آئی، جب فاتحہ پہلی کتابوں میں نہیں آئی تو انبیاء کو نہیں آئی، فاتحہ پہلی کتابوں میں نہیں آئی تو انبیاء کو نہیں آئی، جب نہیں آئی تو نہیں پڑھی، جب نہیں پڑھی تو نبیوں کی نماز ہوئی ہے، انبیاء کی نماز ہوئی ہے۔ انصاف کی دعوت دیتا ہوں، اگر انبیاء کی نہیں ہوئی تو پھر کائنات میں کسی کی نہیں۔ معراج کی رات کا مسئلہ حل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، انبیاء ابتدا کے اندر کھڑے، حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، باقی پچھڑوں میں کوئی بھی قرآن والا نہیں، اس واسطے سارے خاموش کھڑے۔ جب سارے خاموش کرے، امام قرات کرے، مقتدی خاموش رہے تو سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ سنت انبیاء ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سنت انبیاء ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، تمام انبیاء تھے، نماز سے فارغ ہوئے، پہلا آسمان آدم، دوسرا آسمان جناب عیسیٰ، تیسرا آسمان جناب یوسف، چوتھا آسمان جناب ادریس، پانچواں آسمان جناب ہارون، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، 7 آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہوتی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے آگے، ایک مقام آ گیا، تنبیہ کر رہا ہوں، ایک مقام آ گیا جس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جبریل امین کہتے ہیں۔ میں حدیث کے لفظ پڑھتا ہوں، مشکات کے اندر باب المعراج کے اندر حدیث آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو دنوت انمرتن، حضور پوچھتے ہیں جبریل ہٹنا چاہتے ہو یا رسول اللہ ہٹنا چاہتے ہو؟ آگے سے جبریل عرض کرتے ہیں لو دنوت انمرتن، اگر میں ایک انگلی کے پورے کے برابر، لو دنوت انمرتن، اگر ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں، احترقت بالی، تو
تو میرے پر جلتے ہیں، میں آگے نہیں جا سکتا. تو جہاں جذبات کے اندر آ کر، یہاں جوش کے اندر آ کر، جذبات کے اندر آ کر کچھ خطبہ ایک جملہ کہہ جاتے ہیں کہ جبریل نے بے وفائی کی. سنا ہے؟ میں نے تو سنا ہے اور کئیوں کو میں نے پکڑا. یہ کہنا کہ جبریل نے بے وفائی کی، جبریل امین کی توہین ہے، یہ جملہ کہنا سنا. اور بعض یہ بھی آگے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ہوتے تو جل جاتے، چلے جاتے. ایک نئی اگلی اور بات، اور اگلی ایک اور بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا مقام حضرت جبریل امین سے زیادہ. مسئلہ سمجھاتا ہوں، جبریل امین کو جہاں تک حکم تھا جبریل وہیں تک گئے، جہاں آرڈر ختم ہو گیا جبریل واپس آ گئے. تو اللہ کی تابع داری دی ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کی تابع داری دی ہے تو جبریل نے بے وفائی کس بات کی؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کو بے وفائی نہیں کیا. اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور فرمانبردار جہاں تک آرڈر تھا گئے، اور جہاں آرڈر ختم ہو گیا واپس آ گئے. فرمایا میرا یہاں تک کی آرڈر تھا مجھے اور میں یہاں تک آیا ہوں. اور اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوتے تو وہ آگے چلے جاتے. تو میں پوچھتا ہوں حضرت صدیق اکبر خدا کے حکم کے بغیر ہی آگے چلے جاتے؟ اگر صدیق اکبر بھی ہوتے تو وہ بھی وہاں تک جاتے جہاں تک رب کا حکم ہو. بس وہ بھی وہاں تک جاتے جہاں تک اللہ کا حکم ہوتا. جبریل امین واپس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں اللہ کے دربار کے اندر. اللہ کے دربار کے اندر پہنچا، گفتگو ہو رہی، گفتگو ہو رہی. اور یہ سارا واقعہ رات کے ایک حصے کے اندر ہوا. گفتگو ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کے دربار کے اندر تین چیزیں پیش کی. التحیات للہ، تمام زبانی باتیں، مالی باتیں اور بدنی باتیں. یا اللہ زبان کی عبادت ہو، مال کی عبادت ہو یا بدن کی عبادت ہو، جون سی بھی عبادت ہوگی مولا میں تیرے لیے پیش کروں. اور اس عبادت کے اندر میں کسی کو شریک نہیں کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اللہ نے جواب دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تین چیزیں حضور نے پیش کی، تین ہی آگے سے اللہ پاک نے پیش کر. السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تین چیزیں آ گئی. جب آ گئی آگے پھر حضور بول گئے، السلام علینا، السلام علینا. توجہ، السلام علیکہ. اللہ اگر فرماتے السلام علیکم تو حضور آگے جواب دیتے السلام علینا. کم کا جواب نا کے ساتھ آتا ہے. جب اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، تیرے اوپر سلامتی ہو، تو جواب یوں ہونا چاہیے تھا السلام علیہ، السلام علیہ. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، جواب ہونا چاہیے تھا السلام علیہ، اللہ میرے اوپر سلامتی ہو. حضور فرماتے ہیں نہیں، یا اللہ جہاں میرے اوپر سلامتی ہو وہاں مکے میں کئی اور بھی چھوڑ کے آیا، کئی اور بھی دیوانے پروانے مستانے چھوڑ کے آیا ہوں. السلام علینا میرے اوپر نہیں، السلام علینا جہاں میرے اوپر سلامتی ہو میرے صحابہ پر بھی مصیبت، اس کا حصہ ان کو بھی ملنا چاہیے. السلام علینا. آگے لاہور والے رہ گئے، فیصل مشہد نصرت الاسلام والے رہ گئے، وعلی عباد اللہ الصالحین.
میں نے پھل کو جا کے سونگا، میرے سونگنے سے وہ پھل پھٹا، اس کے اندر سے ایک حور نمودار ہوئی۔ حضور فرماتے میں حیران ہو گیا کہ پھل سے حور نکل آئی۔ حور سے میں نے پوچھا کب سے؟ حضور فرماتے میں نے حور سے پوچھا کب سے یہاں؟ اس نے کہا جب سے یہ پھل پیدا ہوا۔ کس کے لیے؟ تو ہے کس کے لیے؟ آگے حور جواب دیتی ہے میں علی ابن ابی طالب کے واسطے، میں جناب علی مرتضیٰ کے واسطے ہوں، اور اللہ نے مجھے یہاں چھپا کے رکھا ہوا۔ حور و مقصورات الفزریہ، اللہ نے مجھے بند کر کے رکھا ہوا۔ اللہ اللہ، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، ساری نشانیوں کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ دلائل پر تو 2 جمعے لگے گئے۔ اگر میں شروع کر دوں کہ اللہ کو دیکھا ہے، ہمارا عقیدہ اللہ کو دیکھا ہے، صرف ایک جملہ آپ کو کہہ کر میں آگے نکلتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں جب میزبان کسی معزز مہمان کو بلاتا ہے اور جب مہمان پہنچ جائے تو مہمان چھپ جائے، میزبان چھپ جائے، یہ کوئی اصول ہے؟ یہ کوئی اصول ہو کہ جب مہمان پہنچ جائے اور مہمان بھی بڑی چاہت کے ساتھ بلایا ہو اور بڑے اعزاز و تکریم کے ساتھ بلایا ہو، اور جب وہ پہنچ جائے اصل مقام پر تو میزبان چھپ جائے؟ جب دنیا کا یہ اصول نہیں ہے تو رب کا اصول کس طرح ہے؟ اللہ کا اصول کس طرح ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے، نکتہ دے رہا ہوں، جب گئے تو تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی، جب واپس آئے تو صرف جناب موسیٰ سے ملاقات۔ جب گئے تو انبیاء سے ملاقات، اور جب واپس آئے تو جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ جناب موسیٰ نے پوچھا اللہ کے دربار سے واپس آ رہے ہو، کیا ملا؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، کیا ملا؟ 50 نماز۔ بخاری جلد 1 فرمایا ان اللہ فرض علی امتی 50 صلاۃ، میری امت پر 50 نماز فرض۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا ان امتک لا تطیق، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، واپس جاؤ۔ اب زیادہ مشہور حدیث جو آپ نے سنی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ، 5 نمازیں کم اتری۔ نسائی کے اندر حدیث آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ پر اللہ نے 10 نمازیں ملازیں۔ 5 کی حدیث بھی ہے اور 10 کی حدیث بھی ہے کہ 10 نسائی کے اندر حدیث ہے کہ 10 نمازیں معاف، اور جب رہ گئی 5، موسیٰ علیہ السلام فرمایا سونے تو دیکھے ابو بکر عمر عثمان علی نو شاہ دریالے نو علی نو انہیں 5 کوئی ان امت لا تطیق، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکے گی، اس واسطے واپس جاؤ۔ یہاں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے دربار میں جانا اور بار بار آنا اور پھر جناب موسیٰ سے ملاقات ہونا، اس کی وجہ کیا؟ اس کا ایک نکتہ لکھا علامہ پانی پتی نے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سے اللہ مجھے اپنی زیارت کروا، یہ سوال صرف حضرت موسیٰ نے کیا تھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور جناب محمد رسول اللہ تک اللہ کی زیارت کا سوال اس سے بڑی آرام دہ دوسری رکھے تقریر آ رہی ہے، یہ آرام ہو رہی ہے، میں کھوب جانا میں جو میں نکلنا اللہ مجھے اپنی زیارت کرا، رب ارنی انظر الیک، یہ درخواست کس پیغمبر نے پیش کی تھی؟ صرف موسیٰ علیہ السلام نے، اس واسطے واپسی پر انہیں کو زیارت کی، وہی ملے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ کلیم، مجھے تو تم نہ دیکھ سکے، جو مجھے دیکھ کے آ رہا ہے اس کو دیکھ لو، جو مجھے دیکھ کے آ رہا ہے اس کو۔ اور فرمایا جتنی مرتبہ جناب موسیٰ نے سوال کیا تھا اتنی مرتبہ حضور گئے اور پھر تازہ دم رب کو دے دیا اور پھر 5 نمازیں، اور ان 5 نمازوں سے پہلے کتنی نمازیں تھیں؟ 5 نمازوں سے پہلے مسلمانوں پر کتنی نمازیں تھیں؟ زمین پر
مشروعیت سے پہلے ان کی وفات ہوئی اور حضرت خدیجہ کبریٰ کا جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ جنازے کی مشروعیت مدینے کے اندر جا کر مدینے کے اندر ایک شاعر بیان کر رہے تھے حضرت فاروق اعظم کا قصہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے کعبے چاہ گئے تو بلال نو آکے نے بلال ذرا آج بانگ سنا تے مجمع سارا دا سبحان اللہ تے میں بعد پوچھ لیا میں کہ مکے تے بانگ ہے ہی کوئی نہیں سی بلال مٹی کیوں ہوں چپ اور میں کہ سنیا جنہیں واقعہ بیان کی تھی بیٹھا ہے کہ بلال کو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ذرا اذان سناؤ یا حضور نے فرمایا اذان سناؤ اور بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گیا اذان دینے لگے یہ کہاں کا واقعہ اذان تو ابھی آئی نہیں اذان کا واقعہ نہیں اور ایک خطیب سے میں خود سنا تقریر میں بیان کر رہا ہے کہتا ہے جب حضرت فاطمہ فوت ہو گئی نا حضور علیہ السلام بڑے روئے اتنے روئے کہ مجمع نے روا چھڑے تقریر ختم ہو گئی میں کہ حضور علیہ السلام تو 6 مہینے بعد بھی فاطمہ فوت ہو کہ تو کیوں روائے ہی حضرت فاطمہ گا لے میں کہ بالکل آدھے 10 سکھ سے روئے حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر اذان نہیں پڑھی حضرت فاروق اعظم کی آمد پر کیونکہ اذان کا مشروعیت ہی کوئی نہیں تھی اذان کا حکم ہی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب اس سوال کا جواب دیتا ہوں تو میں نے کہا پہلی بات یہ کی تھی کہ معراج کیوں ہوئی لے نوریہ من آیاتنا میں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا اگلی بات کہ رات کو کیوں ہوئی اگر معراج دن کو ہوتی تو صدیق نہ ہو سکتا ابو بکر کو صدیق بنانا تھا ہر تفسیر میں پہلے تو ہم کرتے تھے نا کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اگر حضور نے فرمایا ہے تو ٹھیک اسی طرح سنتے لیکن آج میں روح القرآن کے اندر پڑھ رہا تھا حضرت صدیق اکبر کا جملہ یہ نہیں حضرت صدیق اکبر کا جملہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ابو جہل سے فرمانے لگے کہاں تک فرمایا جی میں بیت المقدس میں گیا ہوں 7 آسمانوں تک جنت اور دوزخ کو دیکھا اللہ کے دربار میں پہنچ گیا اللہ کے عرش پر پہنچ گیا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور اس سے آگے کا نام لے لیتے پھر بھی سچ تھا حضور علیہ السلام اس سے آگے کا نام لے لیتے تو پھر بھی سچ تھا تو مکے والوں نے انکار کیا ہی اس لیے کہ حضور بدر سمیت تشریف لے اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو خواب کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا جس طرح محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب کے اندر گئے تھے مغالطہ ہو گیا لوگوں کو تاریخ دانوں کو مغالطہ ہوا حضور کو معراج 2 مرتبہ ہوئی ایک مرتبہ معراج خواب کے اندر ہوئی اور ایک مرتبہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر سمیت ہوئی ہم جس معراج کی بات کر رہے ہیں وہ بدر سمیت معراج بدر سمیت معراج تو یہ 5 نمازوں کا تحفہ جو ملا اسی تحفے کو ادا کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی وہی بات کر رہا ہوں مسجد خوبصورت ہے بھائی دیکھو دل خوش ہو رہا ہے کہ نہیں آباد رہنی چاہیے اللہ تمام مساجد کو آباد کرے اور شیطان کے اڈوں کو برباد کرے ابھی ایک دوست فرما رہے تھے کہ پرانے بزرگ دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ کافرانیاں تو پٹ کیڑے پا شیطان کے اڈے اللہ برباد فرمائے اللہ مساجد کو آباد فرمائے ملک محمد ارشد صاحب فرما رہے تھے کہ یہ 7 والی جگہ یہ بھی ہم نے لے لی ہے بلکہ اس کا بیانہ بھی دے دیے کافی سارے پیسے دے دیے اور کافی سارے باقی ہیں ملک صاحب کتنے باقی ہیں 15 لاکھ باقی ہے باقی 15 باقی ہے سارے حضرات دعا میرے خیال 15 لاکھ شاید کوئی نہیں زیادہ تو یہ میں نہیں کہتا کہ 1 لاکھ بارے کھڑے ہو آپ خود ہی ملک صاحب سے ملاقات کر لیں بعد میں جتنا دینا چاہے زیادہ دے گا اللہ قبول کرے تھوڑا دے گا اللہ پاک قبول کرے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جی تھوڑا نقد کر جو آجو بسم اللہ نقد بسم اللہ
سے ہمت عمل مقام دے خدا کوئی بندہ نہ رہے جنی دیر پیسے ہیں جننے بھی ہیں اس کے تو تھوڑے تھوڑے دو زیادہ میں کوئی پابندی نہیں جزاک اللہ قطرہ قطرہ دریا ذرہ ذرہ صحرا خشت خشت مینار روپیہ روپیہ ہزار انشاءاللہ دیکھو ہزار روپیہ ہو گئے ہزارہ ہو گئے ہماری عمر ہے یاد صاحب قطرہ قطرہ دریا ماشاءاللہ جزاک اللہ بابا جی نے سارے سواب واسطے ایک مرلہ خریدو بابا جی واسطے چاروں پنجوں پر رل کے رہنا رل کے ماشاءاللہ جزاک اللہ کھڑے